نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک نے اس کائنات کو بنایا ہے، آسمان و زمین اور انگنت مخلوقات جن کی کوئی تعداد سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے پروردگار کی مخلوقات کی تعداد کسی کو بھی معلوم نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ دنیا دار الاسباب بھی ہے، دار الازداد بھی ہے، ضد ہے۔ رات کی پہچان دن سے، دن کی پہچان رات سے۔ رات میں روشنی نہیں ہوتی، دوست و دشمن کا بھی پتہ نہیں چلتا، چوریاں ڈکیتیاں سارے وہ رات ہی کے اندر ہوتے ہیں، اور دن میں روشنی ہوتی ہے، دوست دشمن سب کی پہچان، انسان گھومتا پھرتا ہے۔ اگر رات کی تاریکی کی معرفت کسی کو حاصل نہیں ہے تو دن کی روشنی کو دیکھ لے، اور دن کو کوئی نہیں جانتا تو رات کی تاریکیوں میں جب ڈوب جائے اور گھر جائے تو اس کو خود بخود پتہ چلے گا کہ دن کیا ہے۔ رات اور دن ازداد، آسمان و زمین ایک دوسرے کے ضد، ایمان و کفر ایک دوسرے کے ضد، حق و باطل ایک دوسرے کے ضد، اور ہر چیز کی پہچان اور اس کی معرفت ازداد سے، اس کی ضد سے ہوتی ہے۔ دوست کی پہچان آپ کو دشمن سے ہوگی، دشمن جب جوتے رسید کر دیں گے تو خود بخود دوست بھی یاد آئے گا کہ دشمن تو دیکھتا بھی نہیں، منہ پہ تمانچہ رسید کرتا ہے، جوتا رسید کرتا ہے، پھر دوستوں کی قدر ہوتی، تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، پھر انسان کو پتہ چلتا ہے۔ یہ ازداد ہے۔ عجیب بات ہے کہ حکماء اور فلاسفہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی کوئی ضد نہیں ہے، جس کی ضد نہیں ہے تو اس کی ذات کی پہچان بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی ذات کی پہچان کسی کو بھی نہیں ہے، اور اللہ کی ذات کی جب پہچان نہیں ہے تو یہی اس کی پہچان ہے کہ اس کی پہچان ہے، کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اللہ کی صفات سے اور اس کی قدرت سے پتہ تو چلتا ہے کہ وہ خالق و مالک ہے، لیکن خود اس کی ذات کیا ہے، کس طریقے پر۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں یا دیگر کچھ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب میں آسمان کا جب مجھے سیر کرایا گیا تو فوضع یدہ بین صدی، اللہ پاک نے اپنا دست مبارک میری چھاتی کے درمیان میں رکھا، فوجدت برد الاملہ بین صدی، چھاتی میں نے ٹھنڈک محسوس کیا، فتجلی لی کل شیء، ساری کائنات کی چیزیں میرے سامنے واضح ہو گئی، اور فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کی ساری چیزیں میرے سامنے آ گئی۔ ٹھیک ہے، ساری کائنات کو اللہ پاک نے آسمان و زمین کو سمیٹا،
یہ چیزیں پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب تو آپ کے موبائل ہے، اس کی جو اسکرین ہے، اس اسکرین کے اندر آپ کی یہاں 5,000 کا 10,000 کا مجمع وہ پورا کا پورا آپ کو دکھاتا ہے۔ حالانکہ اس اسکرین میں مولی منظور کی پگڑی بھی نہیں آتی، اس اسکرین کے اندر مولی منظور کا سر بھی نہیں آتا، لیکن ہر بندے کو اس کے قد کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ان اللہ قد زوا لی الارض فرأیت مشارقها و مغاربها، کبھی اللہ پاک اتنی عظیم کائنات کو، 7 آسمانوں کو اور زمینوں کو اللہ پاک ایسے سمیٹتا ہے، ایسے سمیٹ کر کے میرے سامنے آتا ہے۔ زمین کو بھی اللہ سمیٹتا ہے، ان اللہ قد زوا لی الارض، اللہ نے ساری زمین کو، 7 زمینوں کو میرے سامنے سمیٹا۔ کتنی بڑی زمین ہے، 7 بر اعظم کتنے ہیں؟ بہت کم لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے 7 بر اعظموں کو دیکھا ہوگا، لیکن اللہ ان کو سمیٹتا ہے میرے سامنے۔ ان اللہ قد زوا لی الارض، اللہ نے زمین کو سمیٹتا ہے میرے لیے۔ اور فرأیت مشارقها و مغاربها، زمین کے مشرق و مغرب، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں پر غروب ہوتا ہے، شمال و جنوب، یہ میرے محمد کے سامنے اس طریقہ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چیزیں پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اب تو اگر اس پہاڑ کے اوپر کوئی آدمی وہاں سے آ رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جی کوئی بندہ ہے، اتنا تو پتہ چلتا کہ بندہ ہے، لیکن کوئی معلوم نہیں کہ پٹھان ہے، بلوچ ہے، سندھی ہے، کالا ہے، گورا ہے، کیا ہے۔ لیکن جیسے آپ دوربین لگائیں گے تو وہ دوربین وہ اس طرح بالکل آپ کے سامنے اس بندے کو لا کر کے کھڑا کر دے گا۔ آپ کی نگاہ سے دوربین کی نگاہ تیز ہے، اور ساری کائنات کی نگاہوں سے محمد کی نگاہ تیز ہے۔ آپ کی نگاہ سے دوربین کی نگاہ تیز تھی، اس نے لا کر کے دور والی چیز آپ کو پہچان لی۔ اور کبھی اس طرح بھی ہوگا، آپ کہیں گے کہ پٹھان روان دے، کوئی پٹھان آ رہا ہے، بعد میں دیکھیں گے کوئی جانور ہے یا کوئی بلوچ آ رہا ہے، پھر دیکھیں گے کہ وہ جانور ہے۔ لیکن دوربین آپ کے سامنے لاتا ہے تو دوربین آپ کی نگاہ سے بھی تیز ہے، محمد کی نگاہ اس سے بھی تیز ہے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں شیخ سعدی نے کہا، گہے بر طائرم اعلیٰ نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم۔ ہماری حالت عجیب ہوتی ہے اللہ کے ساتھ، ہمارے تعلق، کبھی پاؤں کے نیچے والی چیز بھی نظر نہیں آتی، اور کبھی اللہ ہمیں آسمانوں کا سیر کراتا ہے۔ وہ اس رب کی مرضی ہے، اللہ جس طرح چاہے۔ گہے بر پشت پائے خود نبینم، پاؤں کے نیچے کوئی چیز ہے، وہ اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام ادھر قریب میں، جیسے ایک واٹر بورڈ ہے، اس سے اتنے فاصلے پر جا کر کے کنویں کے اندر اس کو پھینکا۔ یعقوب علیہ السلام روتے رہے روتے رہے روتے رہے۔ وَبَيَّضَتْ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، نڈھال ہو گیا، آنکھوں میں سفیدی آ گئی، موتی آ گیا۔ یوسف علیہ السلام نظر نہیں آ رہا۔ لیکن اب جب کہ یوسف علیہ السلام مصر چلا گیا، مصر کے قافلے خرید کر کے مصر لے گئے، غلامی ہو گئی، جیلوں میں چلے گئے، جیلوں کے بعد پھر یہ کہ بادشاہ بنا، وزیر خزانہ بنا، جیل سے نکلا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے جانوروں کے لیے بھی ایک دائرہ مقرر کیا ہے، تاروں کے دائرے مقرر کیا ہے، سورج کے، چاند کے۔ جب سے آسمان پیدا ہو گئے اور سورج اپنے روٹ پہ چلتا ہے، سردیوں میں الگ روٹ ہے اس کے، اور گرمیوں میں اس کا الگ روٹ ہے، اور چاند کے الگ روٹ ہے۔ اور قرآن عجیب مسئلہ سمجھاتا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ آسمانی تارے جیسے اپنے روٹ نہیں بدلتے، مجھے ان تاروں کی قسم ہے، زمینی تارہ محمد نے بھی کبھی اپنا روٹ نہیں بدلا۔ جو میں نے محمد کو جو پیغام دے کر کے بھیجا ہے، جیسے تارے اپنے روٹ پہ چلتے ہیں، سورج کو کوئی ماں کا لال اس کا روٹ بدل نہیں سکتا، چاند کا روٹ نہیں بدل سکتا، تم ان پر یہ ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارے کے سارے یہ محمد کی وجہ سے پیدا ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ان کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، یہ تارے کچھ بھی نہیں ہیں، یہ اپنے روٹ جب نہیں بدلتے تو میرا نبی بھی کبھی اپنا روٹ نہیں بدلتا۔ واہ سبحان اللہ۔ صلح حدیبیہ کے موقع میں بخاری کے الفاظ ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، آج جو بھی بات وہ کریں گے جس میں دین کی اہانت اور توہین نہ ہو، جس میں دین کی گستاخی نہ ہو، شعائر اللہ کی گستاخی نہ ہو، کوئی بھی بات کافر مجھ سے منوائیں گے، میں بدعملی سے اور لڑائی سے اور فساد سے بچانے کے لیے میں محمد ان کی ہر بات کو مانوں گا، لیکن اس میں خدا کی دین کی توہین نہ ہو، دین کی اہانت نہ ہو، دین کی گستاخی نہ ہو، اللہ کی گستاخی نہ ہو، شرک نہ ہو، بت پرستی کی بات مجھ سے نہیں منوا سکتے کبھی۔
اور فرمایا کہ اگر یہ شرک اور بت پرستی یا بے دینی کی بات یا دین کی توہین ہو، اللہ کی توہین ہو، اس بارے میں اگر مجھ سے محمد سے بات کریں گے تو آپ نے اپنے حلق مبارک کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگے اللہ کی قسم اس کو کاٹیں گے لیکن محمد ان کی بات نہیں مانے گا۔ یہ بخاری آپ کو سنا رہا، یہ بخاری کا الفاظ ہے۔ اللہ خود ان حکمتوں کو جانتا ہے کہ کیا ہے۔ آسمان و زمین کی لڑائی الگ ہے، سورج اور چاند کی لڑائی الگ ہے، سردی اور گرمی کی لڑائی الگ ہے، اور کفر اور ایمان کی لڑائی الگ ہے۔ یہ خدائی اس کی حکمت کو جانتا ہے، لیکن حکمت یہ ہے کہ انسان کا جب تقابل ہو اور مقابلہ ہو تو ہمارے علاقے میں تھا پہلوان صاحب، پہلوان کی پہلوانی کا پتہ چلتا ہے کہ جب وہ کشتی لڑے گا تو ہمارا ایک بہادر صاحب بلوچ تھا، وہ کہنے لگے کہ اگر مجھے 12 گولیاں لگیں گے، 12 گولیاں، تو تب بھی اپنے مقابل کو میں بچھاڑ دوں گا، اس کو میں قبر میں اتار دوں گا، پھر میں مروں گا، 12-13 گولیوں سے میں نہیں مروں گا۔ واہ، بلوچ بھی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہمارے ایک بلوچ نے یہاں آغا خان اسپتال میں اس کو کینسر کی بیماری تھی، کہنے لگے کہ کینسر نے باقی دنیا کو ہرایا ہے، کبھی بلوچ کو ہرا نہیں سکتا۔ میں کینسر کا ایسا ستیہ ناش کروں گا کہ کینسر بھی اس کو سمجھے گا کہ کیا چیز ہے۔ ہوا یہ کہ اخبار کو رات کو اس نے بتایا کہ کینسر بلوچ کو کبھی شکست نہیں دے سکتا۔ صبح کو پتہ چل گیا کہ سردار ہمارا بلوچ مر گیا، کینسر نے راستہ اپنا بنا لیا اور بلوچ صاحب یہ ہے کہ چلا گیا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دنیا دار الازداد ہے، ایمان اور کفر کی لڑائی ابتدائی سے رہی ہے اور تا الی یوم القیامت یہ رہے گی۔ لیکن پہلوان کی پہلوانی کا عرب لوگ کہتے ہیں یعرف الشجاع عند الحرب، بہادر کی بہادری کا پتہ چلتا ہے عند الحرب، جب لڑائی ہو۔ ویسے آپ بھی کہتے کہ آپ بھی کہہ رہے کہ میں مضبوط ایمان والا ہوں، مولوی صاحب کہتے کہ نہیں، تم سارے کے ایمان ملے، مولوی صاحب کے خطیب کا مقابلہ کہاں کرے گا؟ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میرا ایمان سب سے مضبوط ہے، لیکن مولوی صاحب اللہ کی وحدانیت کو بتا رہا تھا اور اللہ کی صفات کو بیان کر رہا تھا، اللہ کی قدرت کو بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے پارٹنر نہیں ہے، اللہ کے شریک نہیں ہے۔ باہر سے ایک آدمی، کوئی حرکت والا آدمی تھا، مذاق کرنے والا، اس نے تلوار، گائے ذبح ہو گئی تھی باہر، گائے کے خون میں اس نے تلوار کو لت پت کیا، دروازے پہ آ گیا، کہنے لگے کون کہتا ہے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے؟ کون کہتا ہے کہ اللہ قدرتوں کے مالک ہے؟ کون کہتا ہے میں کئی لوگوں کو قتل کر چکا ہوں، یہ تلوار دیکھو؟ کون کہتا ہے؟ مقتدیوں نے کہا نہیں، قسم خدا کہ ہم نہیں کہتے، مولوی کہتا۔ انہوں نے کہا ہم نہیں کہہ رہے، مولوی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، مولوی کہتا ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، مولوی کہتا ہے کہ کفر ذلیل چیز ہے، مولوی کہتا ہے کہ ایمان قیمتی ہے، مولوی، ہم لوگ نہیں کہتے۔ اب جب تلوار اس نے دکھائی، کہا کہ یہ مولوی لوگ کہتے ہیں، مولوی خطیب کہتا، خطیب نے کہا تم پہ لعنت ہو، میں سکھ ہوں، میں مسلمان ہی نہیں ہوں، میں کب کہوں گا؟ خطیب صاحب نے کہا کہ بھئی یہ جھوٹ بولتے ہیں مجھ پر، میں ہوں سکھ، مسلمان ہی نہیں ہوں۔ مسلمان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ واہ خطیب صاحب، واہ مسلمانوں، واہ تمہاری نماز، میں بھی مسلمان ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں حرکتی آدمی حرکت کرتا رہتا ہوں، تمہاری ایمان۔ ایک تلوار سے خطیب بھی سکھ بن گیا، امام صاحب خطیب بھی سکھ بن گیا، ایک تلوار دکھانے سے تم سارے کے سارے کہہ رہا مسلمان ہی نہیں۔ آدمی کو جب پتہ چلتا ہے، جب مقابلہ ہو، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ان الذين قالوا ربنا اللہ، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، نظریہ رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ایک ہی اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر پوری دنیا آ جائے ان کو ہلانے کی کوشش کرے لیکن وہ جم جاتے ہیں، وہ ہلتے نہیں کسی سے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے جا سکتا ہے۔ میں نے بخاری کے الفاظ آپ کو سنائے، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کوئی بھی دنیا کی بات کریں گے میں محمد آج مانوں گا، میں لڑائی نہیں چاہتا، میں فساد نہیں چاہتا، خاص طور پر قریش میرے اپنے عزیز ہیں، میں قریشیوں سے لڑائی نہیں چاہتا، یہ قریش مجھے چھوڑے، میں پہلے کافروں سے دست آزمائی کروں، وہ تماشا دیکھ لیں،
اگر وہ مجھ پر غالب آئیں تو تم بھی ان کے ساتھ مل جاؤ، اور اگر پوری دنیا مغلوب ہو جائے تو قریش کو بھی، تمہیں بھی ہوش سے کام لینا ہوگا کہ یہ محمد خود اپنی طاقت پہ نہیں لڑ رہا، اس کے ساتھ آسمانی کوئی طاقت ہے۔ کچھ انتظار تو کرو، میں قریش کی ہر بات کو مانوں گا، لیکن اگر یہ چاہیں کہ اللہ کی دین کے خلاف، توحید کے خلاف مجھ سے کوئی بات منوانا چاہیں گے، خدا کی قسم محمد کی گردن یہاں سے اگر یہ گردن بھی کاٹ دے، محمد رسول ان کی بات نہیں مانے گا۔ واہ سبحان اللہ۔ باقی حالات آتے رہتے ہیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، اس آسمان کی مجھے قسم ہے، تمہاری کوئی حرکت، آسمان وہ جو تاروں والا ہے یا راستوں والا ہے، تاروں کے روٹ اس میں مقرر ہے، قطب تارہ ہے اس کے الگ ہے، عطارد ہے، مشتری ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مریخ ہے، زہرہ ہے، جتنے بھی تارے ہیں ہر تارے کے روٹ مقرر ہے، تمہارے ایمانی روٹ بھی مقرر ہے، تمہیں توحید پر جمنا ہوگا۔ تارے اپنے روٹ بدلتے نہیں ہیں، تم کیوں بدلتے ہو؟ سورج نے اپنا راستہ بدلا نہیں ہے، وہ کسی کے کہنے پہ نہیں ہوتا۔ چاند اپنا روٹ نہیں بدلتا، اس کے روٹ ہم نے مقرر کیے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، برکت والی وہ ذات ہے جس میں آسمان میں بہت بروج اور راستے بنا دیے، باقاعدہ مقرر ہے، تاروں کے روٹ مقرر ہے۔ آج تک کسی تارے نے، اپنے سائنسدانوں سے پتہ کرو، آپ کے سائنسدانوں سے الحمدللہ ہم لوگ زیادہ جانتے ہیں، ہوتے سارے لفنگے، آپ کو مبارک ہو۔ ایک ہی بندہ تھا جو آپ کا چلا گیا، سچا کھرا پکا توحیدی، اللہ اس کی مغفرت کاملہ فرمائے، ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب، اچھے آدمی تھے۔ ہر انسان کی کمزوریاں کوتاہیاں ہوتی ہے، لیکن اس کو آپ نے بہت انعام دیا، پاکستان نے بہت اس کو انعام دیا، بہت نوازا۔ اس غریب کا جو حال کیا، آخر میں وہ کن حالات میں اس دنیا سے چلا گیا، اور چند سال سے، کئی سال سے بالکل محصور تھے اپنے گھر میں، یہاں ہمشیرہ کی گھر، ادھر سوسائٹی میں، ادھر غریب آ گئے، سوال ہی نہیں، اس کو کسی سے ملنے بھی نہیں دیتے۔ مجھے یاد ہے ہمارے استاد حضرت اقدس مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ بنوری ٹاؤن میں پڑھاتے تھے، ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کہتے تھے کہ مفتی صاحب مجھ پر اتنی سختی، میں نے خط خود پڑھا، اتنی سختی ہے کہ میں مولویوں سے مل نہیں سکتا۔ وہ خط میں نے خود پڑھا، مفتی صاحب کے اولاد کے پاس شاید وہ خطوط ہوں گے، اتنے خطوط پڑے ہوئے، میں علماء اور دینداروں سے مل بھی نہیں سکتا۔ تھا دیندار آدمی، تھا دیندار قسم کا آدمی۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، مجھے آسمان کی قسم ہے، یہ آسمان تمہاری نگرانی کر رہا ہے، جیسے کہ یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ کی موویاں بنتی ہے، آپ کے اس طریقہ پر یہ سارے کے سارے، آپ کا ہاتھ اگر چوری بھی کر رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، آپ کا آنکھوں سے کسی کو دیکھ رہے ہیں، میرے رب تمہاری زبان کو بند کر دے گا، قیامت کے دن زبان کو بند کر دے گا، ہاتھ کو کہے گا بول، زبان یہ گوشت کا ایک لوتھڑا سا، یہ کمزور سا اس وقت تیزی کے ساتھ بول رہی ہے، تو یہ ہاتھ تو اس سے طاقتور ہے۔ سمجھو تو کم از کم سمجھو کہ یہ زبان کمزور سی بول رہی ہے، ہاتھ کیوں نہیں بول رہا؟ یہ زبان بول رہی ہے، اور ناک کیوں نہیں بول رہا؟ یہ زبان بول رہی ہے، پاؤں کیوں نہیں بول رہا؟ وہ تو زیادہ طاقتور ہے۔ وہ خدا قیامت کے دن اس زبان کو بند کرے گا کہ تو جھوٹ نہ بول، آج جھوٹ نہیں چلے گا، چل بتا ہاتھ تو نے کتنے چوری کیے، چل بتا مولی منظور کے ہاتھ تو نے کتنے مظلوموں کو دھکا دیا، چل بتا مولی منظور صاحب کے ہاتھ تو نے کتنے چوریاں کیے، چل بتا مولی منظور صاحب کے پاؤں کہ تو کتنے مرتبہ، پاؤں سے کہے گا سینما گھر کتنے مرتبہ گئے، فلم دیکھنے کے لیے کتنے مرتبہ گئے، چوری ڈکیتی کے لیے، بے حیائی کے لیے، قتل کے، تو کہاں گیا گئے؟ تیرا پاؤں بھی بولے گا، میرے پاؤں بھی بولیں گے، تیرے ہاتھ بھی بولیں گے، میرے ہاتھ بھی بولیں گے۔ یاسین شریف میں آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، آج منہ پر مہر لگائیں گے، منہ کو بند کریں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ خود بخود بولیں گے، ہاتھ کہے گا کہ ملا جھوٹ بول رہا ہے، اس نے کتنے حرام خوری کی، کتنے لوگوں کے مال اس ہاتھ سے لیے، کتنے مظلوموں کو اس نے دھکا دیا۔ والسماء، مجھے آسمان کی قسم ہے کہ آسمان نگرانی کر رہا ہے، آسمان سورج کے تحت، چاند کے تحت، تاروں کے نیچے، یہ تارے بھی تم پر لگے ہوئے ہیں۔
اور ان تاروں کی قسم ہے، والسماء ذات البروج، برجوں والے راستے والے آسمان یا تاروں کی قسم ہے کہ یہ سب کچھ اپنے روٹ پہ چلتے ہیں، تیرے لیے میں نے روٹ مقرر کیا ہے، تارے اپنے روٹ بدلتے نہیں ہے، تمہارا روٹ یہ ہے جو مولی منظور کے ہاتھ میں، تمہارا راستہ یہ ہے۔ اس کے مطابق میرے نبی صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور سورہ اعراف کے اندر موجود ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، ایک لکیر کھینچی اپنے طرف اشارہ کیا، أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی آپ کو کرنی ہوگی، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دائیں بائیں دیگر راستے کے نہیں، عیسائیت نہیں، یہودیت نہیں، نصرانیت نہیں، بدھ مت نہیں، مجوسیت نہیں، سب ختم، اب یہی ایک ہی راستہ ہے۔ اگر اس راستے کو ہٹ کر کے جہاں بھی جاؤ گے تم ہلاک ہی ہلاک، تباہی تباہی، بربادی بربادی۔ ادھر قرآن ہے، ادھر محمد رسول اللہ تشریف فرما ہے، اور ادھر حضرت عمر کے پاس کوئی نسخہ ہاتھ میں لگ گیا، وہ تورات کو دیکھ رہا ہے، تورات کو پڑھ رہا ہے۔ میرے نبی کی نگاہ پڑ گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بدل گیا۔ ابو بکر نے کہا کہ عمر دیکھ نہیں رہو کہ محمد رسول اللہ کو، قرآن کے ہوتے ہوئے تورات کو۔ وہ شاہ فیصل کالونی میں ایک پنساری ہوتا تھا، اس کی دکان کے سامنے ایک بورڈ لگا ہوتا تھا، بورڈ پہ لکھا ہوتا تھا کہ جاتے کہاں ہو کہاں کا دہیان ہے، تم جاتے کہاں ہو کہاں کے دہیان ہے، چھوٹو پہلوان کی تو یہی دکان ہے۔ اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ چھوٹو پہلوان کی دکان تو یہی ہے، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ قرآن بھی کہتا ہے اَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ نصیحت تو یہ ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں اور جتنے بھی راستے وہ گمراہی اور ضلالت، خدا سے بغاوت اور دشمنی اور گمراہی تاریکیاں ہیں۔ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اَيْنَ تَذْهَبُونَ کہاں جا رہے ہو؟ اَنَّا تُسْحَرُونَ کہاں کا جادو لگا؟ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، مجھے برجوں والے آسمان کی قسم ہے، یا اس آسمان کی جو تاروں والے آسمان ہے، تارے اپنے روٹ بدلتے نہیں ہیں، آسمان نہ بدلا، زمین نہ بدلی، کتنا بدلا انسان، تو کیسے بدل گیا؟ ان کے لیے جو دائرہ مقرر ہے وہ اپنی ڈیوٹیاں صحیح ادا کر رہی ہیں، آپ کیوں بدل رہے ہیں؟ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، باقی کر لو جو کچھ تجھے کرنا ہے تو کر، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور آخرت والے قیامت والے دن جس کا وعدہ تمہیں دیا گیا ہے، اس دن کی مجھے قسم ہے، ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، یہ ایسا دن ہے اس دن میں پوری دنیا جمع ہو جائے گی، دودھ کا دودھ، پانی کا پتا، پانی کا پانی، کالا اور سفید، ایک ایک چیز کا پتہ چلے گا۔ اللہ کے ہو سکتا ہے کہ دیر تو ہو لیکن اللہ کے اندھیر نہیں ہے۔ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، وہ دن مشہود ہے، مشہود فی ہے، اس میں آپ حاضر ہوں گے، اور ساری دنیا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور گواہوں کی قسم، وَمَشْهُودٍ، اور جن کے حق میں گواہی دی جا رہی ہے، جن کے خلاف گواہی دی جائے گی ان کی بھی قسم، مشہود لہو اور مشہود علیہ، جن کے حق میں گواہی دی جا رہی ہے، جن کے خلاف، سب کچھ پتہ چلے گا۔ مقدمات میرے سامنے آ جائیں گے، تو ایک مقدمہ میں خدا تمہیں بتا دیتا ہوں۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود۔ ایک واقعہ تمہیں بتاتا ہوں، میرے پاس شاہدین بھی آئیں گے، میرے پاس مشہود لہم بھی آئیں گے، مشہود علیہم بھی آ جائیں گے، یہ سب کچھ آئیں گے تمہارے خلاف گواہ، کوئی مدعی ہوگا، کوئی مدعا علیہ ہوگا۔ بڑھے بڑھے کچھ وکیل جج بیٹھے ہوئے تھے، جج وکیل بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا یار تم یہ بتاؤ کہ یہ قلم ہے، یہ چیز ہے، میں کہتا ہوں کہ میرا ہے، آپ کہتے ہیں آپ کا، ہم میں سے مدعی کون ہے، مدعا علیہ؟ خدا کی قسم آپ کے اس ملک کے ججوں کو اس کا بھی پتہ نہیں کہ مدعی کون ہے، مدعا علیہ کون۔ کس کو تم جج کہتے ہو؟ موسمیات والوں نے کہا کہ بارش ہوگی، دیہاتی نے کہا نہیں ہوگی۔ موسمیات والوں نے کہا بارش ہوگی، دیہاتی نے کہا نہیں ہوگی۔ کہا دیہاتی کو کہا کہ تم بکریاں چرا رہے ہو، بھینس چرا رہے ہو، گائیں چرا رہے ہو، تمہیں کیا پتہ؟ کہا نہیں ہوگی بارش، بالکل نہیں ہوگی۔ موسمیات والے کہ آج بارش ہے، کل بارش ہوئی نہیں۔ 5-10 دن کے بعد دیہاتی نے کہا آج بارش ہوگی، دیہاتی نے کہا آج بارش ہوگی۔
موسمیات والوں نے کہا نہیں ہوگی، کہا خدا تمہیں ذلیل کرے گا، تم تنخواہ تو لیتے ہو لیکن آج بارش نہیں ہوئی تو مجھے لعنت کا لینا، ہوگی بارش۔ ہمارے دیہاتیوں کے بھی تو تجربے ہوتے، کہا آج بارش ہوگی، نہیں ہوئی تو پھر بتا دینا۔ اللہ کا کرنا یہ ہو کہ اس دن بارش ہوگی۔ سارے سرکاری لوگ دوڑے، یار یہ تو ایک گائے چرانے والا، بکری چرانے والا، زمین پہ ہل چلانے والا آدمی، یہ کیسے؟ اس نے کہا بارش ہوگی، ہو گئی، اور ہمارے موسمیات والے جھک مار رہے، وہ کہہ رہے کہ ہوگی، نہیں ہوگی۔ اس سے کہا کہ تم خدا کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو، تمہیں سرکاری ڈیوٹی دیتے، تمہیں موسمیات کا افسر بناتے۔ کہتے نہیں، مجھے موسمیات کا افسر نہیں بناؤ، اگر بناؤ تو میرے گدھے کو بناؤ۔ مجھے موسمیات کا افسر نہیں بناؤ، میرے گدھے کو بناؤ۔ وہ کہا کس طرح؟ کہا ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہمارا تجربہ ہے جس دن بارش ہونے کو ہوتی ہے، میرا رب جو ہے نا اس دن یہ کہ بھیڑ، دمبے اور بھیڑ، ان کے اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے کہ آج بارش ہوگی۔ جب قحط سالی ہو، خشکی ہو، تو اللہ بھیڑ دمبوں کے، تو وہ بھیڑ اور دمبے جس دن فجر کے بعد سورج جب طلوع ہو اور وہ رخ کرے مشرق کی طرف اور اس طرح کرے، اس طرح خوشی میں کر، کہا کہ اس دن بارش ہوتی ہے۔ اور جس دن بارش ہونی ہوتی ہے تو گدھوں کے کان کھڑے ہوتے۔ آج میں دیکھا کہ میرے گدھے کے کان کھڑے تھے، مجھے یقین تھا کہ بارش ہوگی۔ اس لیے بارش بناؤ تو گدھے کو بناؤ، نہیں افسر بناؤ تو گدھے کو بناؤ، مجھے کیا بناتے؟ تو آپ کے ماشاءاللہ اس قسم کے، واہ، آپ کے وکیل بھی آپ کو مبارک ہو، آپ کے جج بھی مبارک۔ یہ انگلش کے مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ABCD، بس یہ انگلش کے الفاظ ہوتے ہیں، باقی اللہ پاک نے اس سے فارغ کر دیا ان کو۔ عرب لوگ کہتے ہیں معافی مخ، دماغ تو ہے ہی نہیں سرے سے، معافی مخ تو ہے ہی نہیں۔ والیوم الموعود، مجھے قیامت کے دن کی قسم ہے جس کا وعدہ تمہیں دیا گیا ہے، جس میں تم سارے کے سارے آ جاؤ گے، اور وہ شاہد و مشہود، بولنے والے، مدعی گواہ پیش کرے گا، مظلوم آ کر کے گواہ پیش کر دیں گے۔ جن علماء کی داڑیاں تم کھینچتے ہو ان کے گواہ بھی ہوں گے، اور جس رسول کو تم دھکا دیتے ہو اس کے بھی گواہ ہوگا، تمہارا نبی بھی ظالموں کے خلاف وہ بھی گواہی پیش کر دے گا، قرآن کو چھوڑنے والوں کے خلاف نبی بھی مقدمہ دائر کرے گا، FIR درج کرے گا۔ نبی مدعی ہوگا، گواہ فرشتے ہوں گے، گواہ آسمان ہوگا، گواہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، گواہ تارے ہوں گے، گواہ جنات ہوں گے، وہ بتا دیں گے، گواہ سچے لوگ ہوں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، کالا سفید وہاں پر نہیں ہے کہ تم یہاں چاہو تو سفید کو کالا کر دو، کالا کو سفید کر دو، جیسے تمہارے پاکستان میں چلتا ہے، اس طریقے پر نہیں ہوگا۔ شاہد بھی آئیں گے، گواہ بھی آئیں گے، مدعی پیش کرے گا جن کے ساتھ ظلم ہو چکا ہے، وہ مشہود لہم، جن کے حق میں گواہی، اور مشہود علیہم، جن کے خلاف مدعا علیہ، جن کے خلاف فیصلہ ہوگا وہ ہوگا۔ قتل اصحاب الاخدود، کھائیوں والے تباہ ہوں، یہ بد دعا ہے، تباہ ہو گئے اور تباہ ہوں، برباد ہو کھائیوں والے۔ ذو نواس یمن کے بادشاہ تھے، یمن کے بت پرست، مشرک، ظالم، قاتل، ڈاکو، اور اس کی حکومت چلتی تھی کاہنوں پر، جادوگروں پر اس کی حکومت ہے۔ ایک بڑا جادوگر کہنے لگے کہ مجھے کوئی لڑکا دے دو، ہوشیار سا میں بڈھا ہو کر کے مر رہا ہوں، میں اپنا علم جادو اور کہانت، غیب کی خبریں اس طرح یہ ہے کہ ان کو سکھا دوں۔ تو ایک لڑکا تجویز ہو گیا، عبداللہ ابن تامر رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ ابن تامر، طے ہو گیا کہ یہ عبداللہ کو آپ اپنا جادو سکھائیں۔ عبداللہ ادھر جاتا تھا، اسے جادو سیکھنے کے لیے راستے پر کوئی راہب، کوئی عیسائیوں کا کوئی مولوی تھا، سچے دین پر چلتا تھا، مشرک بھی نہیں تھا، اس لیے کہ عیسائی میں جب تک عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، جب تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، تو عیسائیت ایک مذہب برحق ہے جب اس میں تحریف نہ ہو۔ یہودیت کا بھی مذہب ہے، وہ اپنے زمانے کے اندر ہوا۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے خطیب حضرات کا جب جلسہ شروع ہوتا ہے، ایک خطیب، دوسرا خطیب، تیسرا خطیب، آخری خطیب جو ہوتا ہے بس اس پہ جلسہ ختم ہوتا ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء، خطیب آ گیا، آخری خطیب محمد آ گیا، بس اب اس کی حکومت ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے، آخری پیریڈ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہ جا کر کے اسے جادو بھی سیکھے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، ادھر والدین کا مجبور تھے حکومت کی بھی جادو سیکھو، جادو بھی سیکھے، اور ادھر ایک عیسائی مولوی اور پادری، اس پادری سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو سیکھتا تھا۔ میرے نبی کی آمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آمد سے 70 سال پہلے کا واقعہ ہے۔
حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 70 سال پہلے کا واقعہ۔ ایک دن بچہ جا رہا ہے، بچہ نہیں تھا، عمر میں تو بچہ تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ بہت مضبوط تھا، ویسے پکا تھا۔ عمر میں تو بچہ تھا، ویسے پکا تھا۔ ہم ویسے تو عمر میں تو پکے ہیں لیکن عقل کے کچے ہیں۔ بات صرف اتنی سے، ہماری عمر تو پکی ہے لیکن عقل بالکل کچی ہے۔ بعض بچے ہوتے ہیں لیکن بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور یہ ہے کہ قول کے سچے بھی ہوتے ہیں، ہوتے بھی پکے ہوتے ہیں، اور ہم تو ماشاءاللہ۔ اس لیے 40 سال میں آدمی بالغ ہوتا ہے، ویسے تو شادی کے قابل تو 13-14 سال میں ہو جاتا ہے، لیکن عقل انسان کی بالغ عام طور پر عقلی طور پر بالغ ہوتا ہے۔ کتے کو دیکھو نا کہ کس وقت حضرت علی نے پوچھا کہ کتا کس وقت بالغ ہوتا ہے، کہ کافر سے پوچھا، کافر نے کہا کتا جس وقت پیشاب کرے ٹانگ اٹھائے اس طرح، تاکہ یہ کہ پیشاب میں مجھ پہ نہ لگے، اس طرح ٹانگ اٹھائے تو سمجھو کتا بالغ ہو گیا ہے۔ تو کتے ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتا اس کو پیشاب سے اتنی نفرت ہے کہ پیشاب مجھے نہ لگے، اس طرح ایک ٹانگ اٹھاتا ہے، اس طرح کرتا ہے وہ پیشاب۔ لیکن ماشاءاللہ ہمارے انگریزی بڑے بڑے آپ نے دیکھا ہوگا، تعلیم یافتہ تھا، وہ ٹانگ بھی نہیں اٹھاتا، ایسے کھڑے شر 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 شر۔ یہ ابھی تک بالغ نہیں ہوئے۔ کتا کسی ٹائم پہ بالغ ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے طبقہ انگریز کے جو غلام ہے وہ کبھی بالغ نہیں ہو گئے۔ حضرت علی نے اس موقع پر فرمایا انا عبد من علمنی حرفا انشاء با و انشاء آتق، میں اس بندے کا غلام ہوں۔ اس نے صرف یہ بات بتائی کافر نے، فرمایا کہ جو مجھے ایک جملہ بھی سکھا دے میں اس کا زر خرید غلام ہوں، چاہے تو مجھے بیچ دے چاہے تو مجھے آزاد کر دے۔ انا عبد من علمنی حرفا انشاء با و انشاء آتق۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بچہ تھا لیکن بڑا پکا تھا۔ بچے نے دیکھا کہ ایک دن لوگ جمع ہے، کیا ہے جی؟ شیر ہے۔ بعض مفسرین لکھتے کہ اژدہا ہے، راستہ نہیں چھوڑ رہا۔ فرمایا میرے پروردگار، یہ جادوگر بادشاہ کی جو چمچہ ہے وہ مجھے جادو بھی سکھاتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا دین جو مجھے سکھاتا ہے، اے اللہ ان میں سے جو حق ہو، اے اللہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا دین برحق ہے، آسمانی مذہب ہے، یہ برحق ہے، تو میرے یہ ہے کہ اس کو اللہ لوگوں کی کفایت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ ہماری کفایت کر دے، جو تو چاہا کفایت کر دے، اس سانپ سے ہمیں بچا دے۔ پتھر جیسے مارا، پورا اژدہا یا شیر تھا، چیتا تھا، وہ مر گیا۔ لوگوں نے کہا دا چشتے، یہ پوری دنیا کے راستے کو اژدہا نے روکا تھا، اور یہ کہ چیتا نے روکا تھا، لیکن یہ ایک پتھر سے بسم اللہ، ہمارے قرآن میں بسم اللہ ہے، اور پہلے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بسم اللہ تھا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ بسم اللہ قرآن سے پہلے بھی مذہبوں میں ہے، خیال کر لینا۔ آپ کہیں گے کہ اس زمانے میں نبی آیا نہیں تھا، بسم اللہ کدھر سے آیا؟ بسم اللہ پہلے سے موجود ہے، باقی قرآن بعد میں آیا ہے لیکن بسم اللہ پہلے سے موجود ہے۔ انہو من سلیمان 19واں پارہ ہے، سورہ نمل ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ پتھر مارا، سانپ ہی مر گیا، اژدہا مر گیا یا چیتا مر گیا۔ لوگوں نے کہا وائے یہ تو چھپا ہوا رستم ہے، چھپا۔ بادشاہ کا ایک چمچہ وزیر تھا، نابینا تھا، اس کو پتہ چل گیا، اس نے کہا کہ بلاؤ اس کو، بچے کو الگ الگ بلایا، کہا کہ میرے لیے دعا کرو، کہا دعا کروں کہ میری بینائی آ جائے، کہا دعا تو کروں گا لیکن مسلمان ہو جاؤ گے؟ کیا اس نے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اس نے دعا کر دی، اس کی بینائی آ گئی، اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، میں نے مسلمان ہوں گی۔ اب وہ مسلمان ہو رہا ہے، وہ مسلمان ہو رہا ہے، بیمار آ رہے ہیں، لا علاج مریض آ رہے ہیں، سارے کے سارے مسلمان ہو رہے ہیں۔ اب بادشاہ کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ لگے آگ لگ گئی۔ آج بھی مسئلہ یہی ہے، تبلیغ میں لوگ جائیں گے، مدرسوں میں جائیں گے، علماء کے پاس جائیں گے تو ہماری دکان چمکے گی نہیں۔ بات صرف اتنی سی، بات صرف اتنی سی ہے کہ جو تبلیغ میں جائیں گے، دین میں جائیں گے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، اللہ کا رنگ جن پر لگتا ہے، پگڑی آئے گی، دستار آئے گی، داڑھی آئے گی، یہ مسئلہ ہوگا۔ اور اب تو یہ ہے کہ ٹائی لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں چلتا کون سا اگلا حصہ ہے کون سا پچھلا حصہ۔ یہ ہماری دکان بے حیائی، بے شرمی، بے دینی، لامذہبی، یہ سارے کے سارے یہ خاک میں ملیں گے، سارا جھگڑا یہی ہے۔ لہذا اس نے کہا، بلایا، پتہ چل گیا،
اس راہب کو عیسائی مولوی کو بھی شہید کر دیا، اور اسی طریقے پر اپنے وزیر کو بھی مار دیا جو نابینا تھا، اب تو بینا ہو گیا، اور جتنے لوگوں نے ایمان لایا تھا سب کو انہوں نے، اور لڑکے کو لے گیا اپنے چمچوں اور اپنے کمانڈوں کو کہا کہ لے جاؤ ان کو، لے جاؤ ان کو پہاڑوں سے گراؤ۔ پہاڑ سے جو گرانے لے گئے تھے وہ خود گر کر کے تباہ ہو گئے۔ لڑکا ہنستے ہوئے آ گیا، کہتے کھٹیا کھیرساں ہو جمالو، میں تو بچ گیا۔ کہا لے جاؤ دریا میں، اس کو کشتی میں پھینک دو۔ جو کشتی میں پھینکنے کے لیے گئے تھے وہ خود غرق ہو گئے، لڑکا واپس آ گیا۔ کہنے لگے کہ سونا اس طرح ہوگا نہیں بے غیرت، اس طرح تو مجھے مار نہیں سکتا۔ ایک آسان سی بات آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ یہ کر دو کہ یہ پڑھو، آپ کے بندے مجھے تیر مارے، میرے ترکش کے اندر تیر ہے، وہ تیر نکالو اور میرے سر پہ مار دو، میرے کمان میں سے۔ کمان تو جانتے ہوں گے آپ لوگ، نام تو سنا ہوگا، آج کل لوگوں کو کمان اور تیر کا کیا پتہ ہے۔ میرے کمان پہ تیر رکھ کر کے مجھے مارو، میری ترکش میں سے نکال کر کے تیر نکال کر کے، یہ کہو تو پھر شہید ہو جاؤں گا، ورنہ تمہارا باپ بھی مجھے نہیں مار سکتا۔ بسم اللہ رب ھذا الغلام، بسم اللہ رب ھذا الغلام، یہ پڑھ کر کے جیسے انہوں نے تیر مار دی، اس کے اپنے تیر یہاں ہاتھ رکھ گیا۔ اللہ پر، اللہ کو پیارا، سبحان اللہ۔ یمن میں بعض لوگ کہتے ہیں یہ کوفہ کا واقعہ ہے، عراق کا موصل کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تحقیق کی کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا تھا۔ ظاہر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ۔ تو معلوم کرتے یمن کے جو ذمہ دار تھے انہوں نے پھر ایک قبر کی کھدائی کی۔ لوگوں میں روایت چلی آ رہی تھی کہ یہ اس شہید کا، یہ اس لڑکے کا، یہ اسی کی ہے کہ قبر ہے جس نے، ظاہر ہے کہ اللہ کا بھلا کر۔ پھر اس ماجرہ کو دیکھ کر لوگ سارے کے سارے مسلمانوں، ایک بڑی تعداد، لیکن چمچے پھر بھی چمچے، جیسے کہ آپ دیکھیں نا کہ ہماری حکومتوں کے مولوی بھی چمچے ہوتے ہیں۔ چمچے تو چمچے ہوتے، چمچوں کی تھوڑی کمی ہوتی ہے۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ مار بھی نہیں سکے اس کو، جو ترتیب اس نے خود بتائی اس پر یہ شہید ہو گئے۔ لوگ ہزاروں کی تعداد میں، بتاتے کہ 70,000 سے لوگ اس ٹائم پہ مسلمان ہو گئے جب اس کو مارا گیا۔ اب اس کے بعد پھر بادشاہ نے کہ کھائیاں، کھڈے کھودے، زو نواس نے ان میں آگ دہکا دی، اور جو بھی ایمان لا رہا ہے اس کو یہ ہے کہ وہاں ڈال رہا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت بھی ہے، مفسرین لکھتے ہیں، لیکن اس کا کچھ حصہ مسلم شریف صحیح مسلم میں بھی ہے۔ ایک خاتون آ گئی کہ ایمان والوں کو اٹھا کر کے آگ میں پھینک رہے۔ ایک خاتون آ گئی، اس کے پاس بچہ تھا، خاتون نے کہا میں تو جلوں لیکن میرا بچہ کس طرح جلے؟ تو بچہ بولنے لگا اماں جی یہ تو جنت ہے، جا کود پڑ۔ یہ مسلم شریف کی روایت آپ کو بتا رہا ہوں، اماں جی جا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک قبرستان کی کھدائی کی تو اس قبر میں دیکھا کہ سبحان اللہ، یہ جوان ایک بندہ سویا ہوا ہے اور یہاں اس کا کمپٹی پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ عبداللہ ابن تعمیر رحمۃ اللہ علیہ یہاں کمپٹی پہ ہاتھ رکھے ہوئے، اور جیسے ہاتھ ہٹایا تو خون فواروں کی طرح نکلنے لگا۔ حضرت عمر کو اطلاع دی کہ خون بند نہیں ہو رہا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ اسی پر واپس رکھو اور اس کو دفن کرو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ شہید قیامت کے دن، جیسے جب اب تیر لگتی ہے، گولیاں لگتی ہے، تو قیامت کے دن اسی طریقے پر یہ کہ خون اس سے بہے گا، اس سے بھی زیادہ۔ اور شہادت ایسی چیز ہے کہ موت انسان کو ختم کر دیتی ہے، موت ختم کر دیتی ہے، انسان کو فنا کر دیتی ہے۔ مولوی منظور مر گیا نا، اور حاجی عمران خان امیر المومنین مر گیا تو مر گیا۔ موت تو سب کو ختم کر، نواز شریف مرحوم مر گیا، مرے کوئی مرے، لیکن شہادت ایک ایسی چیز ہے کہ جو موت کو موت دیتی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ یعنی شہادت نے موت خون کسی کا بھی ہو، خون ناپاک ہے، ابا جی کا خون ناپاک ہے، امی کا بھی خون ناپاک ہے، مولوی منظور کا خون پاک ہے، ناپاک ہے، اور شیخ صاحب کا خون بھی ناپاک ہے، کسی کا بھی ہو خون ناپاک ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے، فرماتا ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہے شہید کو، کوئی بھی بندہ مرے، مولوی منظور مرے تو آپ غسل دیں گے تاکہ پاک ہو، اس کی نماز جنازہ پڑھے۔ کوئی جتنے آپ کے پیر ہیں نا، بڑے بڑے پیڑے، موٹے موٹے آپ کے پیر ہیں، کوئی بھی پیر مرے اس کو غسل دیں گے، اس کو پاک کریں گے۔ لیکن شہید کو کیا ہے، اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہید نے، شہادت نے ناپاک خون کو پاک کر دیا، غسل کی بھی ضرورت نہیں، ایسے نماز جنازہ پڑھا تھا۔
لیکن شہید کا خون اس کے کپڑوں پہ لگا ہوا، اس کو غسل نہ دو، اسی حالت میں اس کو دو، لیکن آپ نے اٹھایا، آپ کے کپڑوں پہ لگ گیا، آپ اس کو دھوئیں گے، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کیا اللہ نے عزت دی ہے، خون نہ پاکے کسی کا بھی ہو، کتنا بھی بڑا شیخ الحدیث ہو، شیخ التفسیر ہو، پیر طریقت، رہبر شریعت، آیت من آیت اللہ، حجت اللہ علی العالمین، عذاب علیم، جتنا بھی بڑا کہ آپ کا کوئی مولوی ہو تو خون تو کسی کا بھی ہو نہ پاکے، لیکن شہادت ایک ایسی چیز ہے۔ اب یہ ہو گیا، میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کو اسی حالت میں دفن کر دو، اسی حالت میں اس کو، قیامت کے دن یہ آئیں گے، شہید بھی آئیں گے، شہداء آئیں گے، ظالم بھی آئیں گے، دودھ کا دودھ، اللہ کی عدالت ہوگی، اللہ کے ہاں وہاں وکیلوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ ہے کہ ہر ایک شہید اپنے شہداء اپنا مقدمہ پیش کریں گے۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، کہ تباہ ہو یہ کھائیوں والے کہ آگ جلا جلا کر کے مسلمانوں کو اس میں پھینک رہے، ذات الوقود، اور ایندھن والے، دیکھنے والی، اور یہ کہ شعلے والی آگ میں داخل کر رہے، اذ ہم علیہا قعود، اور پھر یہ بدماش بیٹھ بیٹھ کر کے وہاں پر بیٹھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، مومنوں کی ان کو پکڑ پکڑ کر کے آگ میں پھینکا جا رہا، یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اذ ہم علیہا قعود، آگ پر بیٹھے ہوئے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور دیکھ بھی رہے تماشا، جی وہ ہم تماشا دیکھنے کے لیے، یہ تماشا یہ ہوتا ہے جی۔ اذ ہم علیہ قعود وہم علی ما یفعلون شہود وما نقموا منہم، کوئی عیب ان میں نہیں ہے، کس چیز کا انتقام لیتے، کون سی عیب کی بات ان میں تلاش کرتے، سوائے اس کے الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ میرا وقت پورا ہو گیا، وما نقموا منہم الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ حجاج نے جب قتل کیا تو کسی نے خواب میں دیکھا، سنگا حال دیکھا نا، حجاج نے 1.25 لاکھ لوگوں کو قتل کیا، کہنے لگے بار بار میرا رب مجھے زندہ کر رہا ہے اور پھر مجھے قتل کر رہا، پھر مجھے ہر مقتول، ہر مظلوم کے مقابلے میں، کہنے لگے ایک مولوی کو مارا تھا جس نے بد دعا دی، سعید ابن جبیر، میرے رب نے فرمایا، رب نے کہا کہ اس کے لیے 100 مرتبہ زندہ کر کے ماروں گا، زندہ کر کے ماروں گا، زندہ کر کے ماروں گا 100 مرتبہ، پھر میرے رب کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔